اور جا کر جو ہے وہ ساتھ چھوڑ دے گی کہ اب 30 کے ہو گئے 35 کے ہو گئے، اب یہ آپ کو نوکری سروس نہیں ملنے والی ہے، آپ کی ایج نکل گئی۔ لیکن اگر مہارت اور ٹیلنٹ اور اسکل پائی جاتی ہے تو مرتے دم تک کام آئے گی۔ ڈگری کے ساتھ انسان فاقے سے سو سکتا ہے، لیکن اگر کسی کے پاس مہارت ہے تو کبھی وہ بھوکا نہیں رہے گا۔ کوئی نہ کوئی مہارت ضرور کام آ جائے گی پیٹ بھرنے کے لیے۔ اس لیے بچے جو ہیں ڈگری کی طرف وہ انہوں نے بالکل بیوقوف بنانے کا، زیرو جتنے جڑتے جائیں گے اتنا کہہ لیں گے کہ بچہ جو ہے وہ کامیاب ہے، چاہے وہ اندر سے کچھ بھی ایک دم بالکل کچا ہو۔ وہ ہوتا ہے نا کہ جو مرغی فارم میں 35 دن میں 40 دن میں نکل آتی ہے نا مرغیاں، بس وہی تیار ہو رہے ہیں ہمارے، وہ اوپر سے ایک دم چوڑے اور اندر سے کچھ بھی ان کے پاس نہیں ہوتا ہے۔ بس ان کو ایک ڈگری دے دی گئی جس کے ذریعے سے وہ تلاش کے کرتے ہیں۔ اگر انسان قابلیت پیدا کر لے تو نوکری اس کو تلاش کرے گی، اور اگر ڈگری رہی تو کبھی بھی نوکری اس کو جو ہے وہ تلاش کرے۔ انسان کو خود جو ہے وہ سروس تلاش کرنا۔ تو علم ہمارے لیے سب سے ضروری ہے۔ العلم نور۔ آپ یہ اس کے اوپر نہ جائیں کہ اب تو آپ کمانے لگے ہیں، اب ہم نے ہائی اسکول کر لیا، ہم نے انٹرمیڈیٹ کر لیا، اب جو ہے ہم کمانے لگے، ہم کیا ضرورت ہے پڑھنے کی؟ نہیں، اسلام کہتا ہے کہ لبے گوٹ پہنچ جاؤ لیکن پڑھتے رہو، کچھ نہ کچھ حاصل کرتے رہو، کچھ نہ کچھ سیکھتے رہو۔ ان مجلسوں سے، ان ازداری سے ہمیں کچھ سیکھنا چاہیے کہ نہیں سیکھنا چاہیے؟ اتنی مجلسیں ہوں، اتنی ازداری ہوں، لیکن اگر ہمیں دین آئے تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ دین کیوں نہیں آ رہا ہے۔ ازداری سے ہم کیا میسج دے سکتے ہیں، کیا سکھا سکتے ہیں دوسروں کو، کیا بتا سکتے ہیں دوسروں کو؟ دیکھیے، ہماری آواز کہیں پر بھی پہنچ رہی ہو، کوئی بھی پیغام یا ہم میسج کسی کو بھی دے رہے ہو، تو اس میں پہلے ہم یہ دیکھ لیں آج کا زمانہ میڈیا کا زمانہ ہے۔ بات صرف یہاں تک نہیں رہتی ہے بلکہ پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے۔ اگر ہماری کوئی بات یا کسی شاعر کا کوئی شعر ایسا ہو جو دوسروں کے اعتراض کا ذریعہ بن رہا ہو تو پھر ہمیں سمجھ کر کہنا چاہیے اور پڑھنا چاہیے۔ دیکھیے تو کہ ان اشعار میں ہے کیا، ان باتوں میں ہے کیا۔ ایسا تو نہیں کہ ہم کو اوپر سے دیکھنے کے لیے انفارمیشن لگی اچھی اور اس کو ہم نے شعر کو پڑھ دیا، نالج ہمارے پاس تھی نہیں، اصل مطلب تک ہم پہنچے نہیں۔ ان چیزوں پر ہم غور کریں کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے کہ ان کی شہادت ہوئی تو انہوں نے کیا وصیت کی تھی؟ ان کی وصیت کیا تھی بتائیے؟ وصیت یہی تو تھی کہ مجھے رات میں دفن کیا جائے، نشان قبر بتایا جائے یا مٹا دیا جائے، یا نہ بتایا جائے، نہ بتایا جائے، ہے نا؟ ہمارا جو جھگڑا ہے اپنے مخالفین سے، اپنے حریف سے کیا ہے؟ یہی کہ سیدہ نے کہا تھا کہ فلاں فلاں ہم نہ آئیں، ان کو اجازت نہیں ہمارے جنازے میں، اور انہوں نے بعد میں چاہا کہ نشان قبر معلوم ہو جائے، علی سے ڈیمانڈ کیا، مطالبہ کیا کہ ہمیں نشان قبر بتا دو تاکہ ہم بھی سیدہ کی نماز جنازہ ادا کر سکیں۔ مولا غیب میں تلوار لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ ساری روایتیں آپ کی سنی ہوئی ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ جناب سیدہ کی قبر نہیں معلوم، روایت کیا ہے؟ یا بقیع میں، یا حجرہ رسول میں، یا رسول بقیع میں، یا جناب سیدہ کے اپنے گھر میں، یا رسول کے روضے اور منبر کے درمیان۔ یہ تین روایتیں ہیں۔ اگر ہم آج اپنے مخالفین سے یہ کہنے لگے کہ سیدہ کا روضہ بنا دو تو سارا جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا، جو ہم لوگ 1300 سال سے لڑتے چلے آ رہے ہیں۔ نہیں، آپ نے توجہ فرمائی، کاش توجہ فرمائی ہوتی۔ بھائی ہم جو جھگڑا ہے وہ یہی ہے نا کہ تم نے اتنا بڑا ظلم کیا تھا کہ سیدہ نے، بی بی نے یہ وصیت کی تھی کہ ان کو نہیں آنے دینا، نشان قبر مخفی رکھنا۔ لیکن اگر آج ہم حکومت سے مطالبہ کریں
اور وہ بنا دے تو ہم پوری روایتوں کو پچھلی روایتوں کا کیا کریں گے جو ہمارے علماء پڑھتے چلے آ رہے ہیں, جو ہمارے یہاں کتابوں میں لکھی گئی ہیں, ان کتابوں کو جلانا پڑے گا نا, یہی کہنا پڑے گا نا کہ ہمارے علماء نے غلط کہا. تو دیکھیے کتنا ہے, ہم ایک مطالبہ ایک ڈیمانڈ کے اوپر ہمارا یہی تو جھگڑا ہے. مین پوائنٹ تو یہی ہے نا کہ ہے ہی نہیں تو ہم اسے کیوں کہیں. جن کے نشان قبر معلوم تھے 4 اماموں کے, ہم اس سے ہم کے نشان قبر موجود ہیں. تو یہ ایک لا علمی کی وجہ سے ہم سے غلطی ہو جاتی. اور یہ باتیں آج کے زمانے میں یہ جو آؤٹ ہوتی ہیں, باہر نکلتی ہیں, تو یہ عالمی طور سے بہتر پھر وہ پروف بنا کر پیش کرتے ہیں, بھائی تمہارا یہ جو پڑھا جا رہا ہے. ہم چلو ایک روزہ بنا دیتے ہیں بقی میں, اور ایک قبر بھی بنا دیتے ہیں, کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہے, تو ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. تھوڑا سا جو ہے ہم کو انفارمیشن نہیں بلکہ نالج